قرآن میں صرف ایک عورت کے بارے میں کہا گیا، وہ جہنم میں جائے گی۔ وہ عورت جو اتیت اور بھوشیہ دونوں میں سب سے بدتر عورت تھی۔ وہ بہت امیر تھی، بہت طاقتور تھی، لیکن یہ سب اس کے لیے کافی نہیں ہوا۔ یہ ہے اس بدنصیب عورت کی حیرت انگیز زندگی کی کہانی جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ جمیل، اس کی جنگ تھی کفر کی جنگ، اسلام کے خلاف۔ آج اس کی انکہی کہانی سنو تاکہ تم سمجھ سکو کہ آج اسلام کے دشمن کیسے ہیں، کیونکہ اسلام کے آج کے دشمن بھی وہی چالیں چلتے ہیں جو سب سے پہلے اسی نے استعمال کی تھیں۔ اس نے اپنے شوہر کو ایمان سے دور کیا اور اپنی طاقت کا استعمال مسلمانوں کو ستانے کے لیے کیا۔ یہ ہے اس عورت کی کہانی، اتنی بدکار کہ شیطان بھی حیران رہ جائے۔ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک سنسنی خیز کہانی۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جمیل قریش سے تعلق رکھتی تھی، جو مکہ کے سب سے طاقتور قبیلوں میں سے ایک تھا۔ اس کے والد حرب بن امیہ مکہ کے ایک عزت دار سردار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جمیل ایک بہت مضبوط اور مشہور خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ اونچے درجے کے خاندان سے تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اچھا اخلاق بھی تھا۔ بچپن سے ہی وہ مہتواکانکشی، گھمنڈی اور غصے سے بھری رہتی تھی۔ کم عمر میں ہی اس کا نکاح ابو لہب سے ہو گیا، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ ابو لہب مکہ کے سب سے امیر اور طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کی دولت نے جمیل کو، جو شان و شوکت اور عیش و آرام پسند کرتی تھی، بہت خوش کر دیا۔ ابو لہب مکہ کا مشہور تاجر تھا اور بہت سارا مال کماتا تھا۔ جمیل نے اس کی دولت کا استعمال کیا اور مکہ کی سب سے چرچت عورتوں میں شامل ہو گئیں۔ لیکن اس کی سب سے مشہور عادت تھی اس کی زبان کی تیکھی باتیں۔ وہ صرف اپنے شوہر کی دولت پر نربھر نہیں رہتی تھی، بلکہ عورتوں پر اثر ڈالتی، افواہیں پھیلاتی اور جسے ناپسند کرتی اس کا نام خراب کر دیتی۔ اس سے وہ اور بھی گھمنڈی ہو گئی۔ اصل میں وہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی طاقت اور دوسروں کے احترام کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ جب مکہ کے زیادہ تر لوگ کاروبار میں مشغول رہتے تھے تو کچھ لوگ اپنے قبیلوں کی عزت بچانے میں لگے رہتے تھے۔ جمیل کو اپنے قبیلے اور اپنے شوہر کی شان و شوکت برقرار رکھنے کا جنون تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز تھی قریش کی صدارت، خاص کر امیہ کے خاندان کی۔ لیکن ایک دن مکہ میں خبر پھیلی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ حضرت محمد علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جمیل کے لیے یہ کسی آفت سے کم نہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ ہاشم کے خاندان سے تھے، جو قریش کا بہت مضبوط حصہ تھا۔ لیکن اگر حضرت محمد واقعی نبی ہوتے تو کیا اس کی طاقت خطرے میں نہ پڑ جاتی؟ جمیل کے لیے اصل مسئلہ سچائی نہیں بلکہ قابو یعنی کنٹرول تھا۔ اگر اسلام مکہ میں پھیل جاتا تو قریش کا نظام بدل جاتا اور اس کی گھمنڈی دنیا ڈہ جاتی۔ اسی لیے وہ اسلام کے خلاف لڑنے والی پہلی عورتوں میں سے ایک بنی۔ اس کا شوہر ابو لہب پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وروध میں کھڑا ہو چکا تھا، لیکن جمیل نے اس نفرت کو اور بھی آگے بڑھایا۔ اس نے صرف اسلام کے خلاف کھڑے ہونے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسے مٹانے کی ہر کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت گرانے اور ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے اس نے ہر طریقہ اپنایا۔ اس کی زہریلی باتیں مکہ کی تنگ گلیوں میں، گھروں کے آنگنوں میں اور کعبہ کے آس پاس گونجتی رہتی تھی۔ وہ صرف دشمن نہیں تھی بلکہ فتنہ کا ذریعہ بن گئی تھی۔ لیکن اس کی اصل جنگ تو اب شروع ہو رہی تھی۔ جمیل کے لیے اسلام کوئی معمولی عقیدہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ مکہ میں ایک شخص تھا جس نے اس نفسانی نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ وہ شخص تھے حضرت محمد علیہ السلام، اور جمیل اس نئے دینی سورج کو روکنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ شروع میں اس نے اس دعوے کو گمبھیرتا سے نہیں لیا۔ جب اس نے سنا کہ حضرت محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ لیکن جیسے جیسے زیادہ لوگ ان پر ایمان لانے لگے، جمیل کا ڈر اور غصہ بڑھتا گیا۔ اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر وہ اس نئے دین کے خلاف سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ جمیل کا عورتوں پر بہت گہرا اثر تھا۔ اس کا ایک شبد مکہ میں بہت تیزی سے پھیل جاتا۔ اس نے اس طاقت کا استعمال اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ جھوٹ گڑتی، افواہیں پھیلاتی اور جھوٹی باتیں سناتی۔ محمد پاگل ہیں وہ کہتی، وہ جادوگر ہیں وہ لوگوں کو چیتاونی دیتی، وہ جھوٹے ہیں مکہ کا نظام توڑنا چاہتے ہیں وہ دعویٰ کرتی۔ اس کے جھوٹ محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں تھے، اس کا اصل مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نقصان پہنچانا اور لوگوں کو ان سے دور کرنا۔ وہ اس مقصد کو پانے کے لیے سب سے نیچ طریقے اپناتی۔ ایک دن مکہ کے بازار میں اس نے لوگوں کو جمع کیا اور چلائی، محمد تو اپنے ہی گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت بالکل الٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سب سے سچے اور بھروسے مند انسان تھے، پھر بھی جمیل نے جھوٹ سے ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی۔ جمیل کی سب سے بڑی دشمن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ وہ مکہ کی سب سے عزت دار عورتوں میں سے تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار۔ جمیل کو حضرت خدیجہ سے بہت جلن ہوتی تھی۔ وہ ان کا مذاق اڑاتی، مکہ کی عورتوں کو ان کے خلاف بھڑکاتی
اور انہیں تنہا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن چاہے اس نے کتنی بھی کوشش کی، حضرت خدیجہ کی سکون اور عزت بھری شخصیت کے سامنے وہ ناکام رہی۔ اسی وجہ سے جمیل نے اسلام سے اپنی نفرت حضرت خدیجہ کے ذریعے ظاہر کرنا شروع کیا۔ وہ ان عورتوں کو دھمکاتی جو حضرت خدیجہ سے ملنے جاتی، اگر تم اس سے ملتی رہیں تو ہم تمہیں سماج سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صبر اور مضبوطی سے ان جھوٹوں کا سامنا کیا۔ ان کے دل کا اعتماد جمیل کی نفرت سے کہیں زیادہ عظیم تھا۔ جمیل نے صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی اسلام کو روکنے کی ہر کوشش کی۔ اس نے نئے مسلمانوں کو ڈرانے اور انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی سازشیں بنائیں۔ قریش کے سرداروں نے مسلمانوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ جمیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر پتھر اور کانٹے ڈال دیے تاکہ انہیں تکلیف پہنچائے۔ اس نے لوگوں کو اکسایا کہ مسلمانوں کو ویاپار اور سماجک زندگی سے نکال دیا جائے۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو لہب اور جمیل نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان پر گندگی پھینکی جائے۔ انہوں نے مکہ کے سب سے نیک اور سچے انسان کی بے عزتی کرنے میں ایک پل بھی نہیں سوچا، لیکن چاہے جتنی کوشش کی جائے مسلمانوں کی تعداد ہر دن بڑھتی گئی۔ یہ دیکھ کر جمیل پاگل جیسی ہو گئی۔ اب اس کے لیے جھوٹ اور افواہیں کافی نہیں تھیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ کئی سالوں تک جمیل اسلام کی سب سے بڑی دشمنوں میں رہی، لیکن اس کا نام صرف مکہ کی گلیوں میں ہی نہیں بلکہ قرآن میں بھی ہمیشہ کے لیے لعنتی عورت کے طور پر لکھا گیا۔ جیسے جیسے اسلام پھیلا، ابو لہب اور جمیل مسلمانوں پر اور بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے، لیکن چاہے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی سچائی کو کوئی نہیں روک سکا۔ سورہ لہب یعنی سورہ مسد اللہ کی طرف سے ابو لہب اور اس کی بیوی پر کھلی لعنت تھی۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو جمیل اور ابو لہب کا انجام ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں کو آواز دی، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ اسلام کی کھلی دعوت کی شروعات تھی، لیکن ابو لہب غصے سے اچھل پڑا اور چلایا، کیا تم نے ہمیں بس یہی کہنے کے لیے جمع کیا ہے؟ تیرا ناش ہو۔ پھر وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت اللہ نے سورہ مسد نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اس کا مال اور جو اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ وہ جلتے ہوئے آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی لکڑیاں ڈھونے والی، اس کی گردن میں مروڑے ہوئے رسے کا پٹا ہوگا۔ یہ سورہ ابو لہب اور جمیل کے برے انجام کی کھلی اعلان تھی۔ سب سے حیرت انگیز حصہ تھا لکڑیاں ڈھونے والی، یعنی وہ کانٹے اور پتھر ڈھو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس کا اصل نبھاؤ تھا فساد اور برائی پھیلانا۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی جمیل غصے سے پاگل ہو گئے۔ اس کے لیے یہ سورہ موت کا اعلان تھی۔ اب مکہ کے لوگ اس کے انجام کے بارے میں باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ قریش کے سردار بھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ وہ مسجد حرام پہنچی جہاں اس نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ اصل میں وہاں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ جمیل نے ابو بکر سے کہا، تیرا دوست کہاں ہے؟ میں اسے نقصان پہنچانے آئی ہوں۔ اس نے ہمیں اپنے جادو اور جھوٹ سے آپس میں دشمن بنا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈے دل سے اس کی اور دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے، لیکن وہ انہیں دیکھ ہی نہیں سکی۔ غصے میں چلاتے ہوئے اس نے پتھر پھینکا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ سورہ مسد نے اس کے انجام کا اعلان کر دیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی غصہ کرے اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا تھا۔ ابو لہب اور جمیل کے لیے یہ سورہ بہت بڑی تباہی تھی۔ انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کا دردناک انجام لکھ دیا تھا۔ ان کی نفرت جھوٹ اور ظلم تک محدود نہیں رہی۔ ابو لہب ان لیڈروں میں سے تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ساماجک اور معاشی بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ یہ سخت بائیکاٹ 3 سال تک چلا اور مسلمانوں پر بہت تکلیف آئیں، لیکن پھر بھی نہ ابو لہب نہ جمیل اسلام کے پھیلاؤ کو روک سکے، بلکہ ان کی کرورتا نے ان کے اپنے انجام کو اور بھی دردناک بنا دیا۔ قرآن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ ابو لہب جہنم کے عذاب میں جائے گا اور دنیا میں اس کا انجام آیا بے عزتی اور بیماری کی صورت میں۔ مکہ میں ایک خطرناک بیماری پھیلی اور ابو لہب اسی میں مارا گیا۔ اس کی بیماری اتنی ڈراؤنی تھی کہ کوئی اس کے پاس تک نہیں گیا، یہاں تک کہ قریش کے لوگ بھی اسے چھوڑ گئے۔ وہ تنہا اور درد میں تڑپتے ہوئے مر گیا۔ کئی سالوں تک جمیل نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا،
لیکن جب وقت آیا تو اس نے اپنے ہی شوہر کو چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی موت کے بعد اس کی لاش زمین پر پڑی رہی، کوئی اسے دفنانے کو بھی تیار نہ تھا۔ آخرکار کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اس کی لاش کو اٹھوایا گیا، اسے ایک گڈھے میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ اس طرح ان کی ساری دولت، شان و شوکت اور گھمنڈ ختم ہو گیا۔ ابو لہب کی موت کے بعد جمیل تنہا رہ گئی۔ وہ گھمنڈی عورت جو کبھی سوچتی تھی کہ سب پر اس کا قابو ہے، اچانک کمزور اور لاچار ہو گئی۔ مکہ کے لوگ آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ سورہ المسد کی بھوشیہ وانی سچ ہو گئی۔ اللہ کی لعنت جمیل اور اس کے شوہر پر اتر آئی، لیکن جمیل اپنی تقدیر ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہی، مگر وقت کے ساتھ وہ بھی کمزور اور مایوس ہو گئی۔ اتہاس کے مطابق اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ وہ ایک بڑے پتھر کے نیچے کچلی گئی، اور کچھ کہتی ہیں کہ وہ گلے میں رسی پھنسنے سے مری، یعنی سورہ المسد کے وہ الفاظ اس کی گردن میں مروڑے ہوئے رسے کا پٹا ہوگا اس کی موت پر سچ ثابت ہوئے۔ جمیل اور ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، لیکن آخرکار وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے۔ اس دنیا میں وہ اپنی دولت، عہدے اور گھمنڈ سے خوش تھے، لیکن ان کا انجام ہوا رسوائی اور ذلت کے ساتھ۔ درد اور تکلیف، یہ گھٹنا صرف انہی کے لیے سبق نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر کافر اور ظالم کے لیے ایک چیتاونی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان کا حصہ مت بنا جن کے دل ابو لہب اور جمیل کی طرح مہر لگا دیے گئے ہیں۔ ہمیں امن، انصاف اور اچھے اخلاق کے ساتھ نبی کے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ ہمارے دلوں کو گھمنڈ، حسد اور نفرت سے پاک کر دے۔ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر مضبوط رکھ، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ایسی ہی اور سچی اسلامی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے، کامنٹ میں لکھیے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک اس حق کی بات کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی روشنی، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔